یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ جملہ مستانفہ ہے، اور جملہ مستانفہ جواب ہوتے ہیں سوال مقدر کے۔ سوال یہ ہے کہ بھئی جو 5 صفات کے جو مالک بن جاتے ہیں تو کیا ہوگا، اس کا کیا فائدہ ہے؟ جو بندے ایمان کے غیب رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں، ایمان قرآن کریم پر بھی رکھتے ہیں، تمام آسمانی کتابوں کتبوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تو اس کا آخر فائدہ کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور دوسرا ایک علم بلاغت کا ایک قاعدہ ہے کہ جب مبتدا اور خبر دونوں معرفے ہو، اولئک یہ بھی معرفہ ہے اور المفلحون یہ بھی معرفہ ہے، اور جب مبتدا اور خبر دونوں معرفے ہو اور ضمیر فصل اس کے درمیان میں ہو تو وہ قصر پیدا کرتے کہ کامیاب یہی لوگ ہیں، اس کے علاوہ کوئی بندہ کامیاب نہیں۔ جو بندہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، ان 5 صفاتوں کے جو موصوفین ہیں، اصل کامیاب یہ ہے۔ ہم تو کامیاب ان لوگوں کا ہے جس کے پاس حکومت ہو، جس کے پاس ٹیکنالوجی ہو، جس کے پاس مال اور دولت ہو، تو یہی کامیاب ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، کامیابی ان 5 اوصافوں کے جو مالک ہیں وہ لوگ کامیاب ہیں۔ لفظ فلاح قرآن کریم میں 40 مرتبہ ذکر ہوا ہے۔ فلاح جو لفظ ہے قرآن کریم میں 40 مرتبہ ذکر ہوا ہے، اور فلاح کا معنی یہ ہے کہ فوز ہے عاقبت میں، کامیابی، آخری کامیابی کو کہا جاتے ہیں، اور اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ فلاح الفاظ جتنے بھی مستعمل ہے وہ اخروی کامیابی کے لیے استعمال ہے۔ اس لیے اسباب جو فلاح ہے یہ کئی اسباب ہیں۔ نمبر 1 ایمان اور تقوی، یہ سبب ہے فلاح کی۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، لعلکم تفلحون، یہ تقوی یہ ذریعہ ہے فلاح کے۔ جن لوگوں کے اندر تقوی پائے جاتے ہیں تو وہ لوگ کامیاب ہیں۔ اتباع الرسول یہ سبب ہے فلاح کی۔ جو بندہ اللہ و اللہ کے رسول کی بات مان لیتے ہیں وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ الذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون۔ جن لوگوں نے اتباع الرسول کیا وہی کامیاب ہے۔ نمبر 3 اللہ کی محبت، اللہ کی دوستی یہ ذریعہ ہے فلاح کی۔ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ محبت کیا ہے وہ ذریعہ ہے، یہ سبب ہے فلاح کی۔ خوف خداوندی یہ سبب ہے فلاح کی، خوف خداوندی یہ سبب ہے فلاح کی۔ اور بھی اسباب ہیں۔ اور نفی الفلاح، جہاں وہ نفی ہوئے فلاح سے، یعنی کامیابی کتنی چیزوں میں نہیں ہے، قرآن کریم میں تقریباً یہ 6 جگہ موجود ہے کہ یہ سبب، یہ صفت اختیار کرنے کی وجہ سے انسان ناکام ہوتا ہے،
کامیابی اس کو نہیں ملتی ہے۔ وہ 6 جگہ ہے قرآن کریم میں۔ نمبر 1 ظلم، جو بندہ ظالم ہے اس کو پناہ نہیں ملتی ہے۔ سورہ انعام آیات نمبر 21، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ ظلم، جو بندہ ظالم ہے اس کا آخری انجام ناکامی ہے۔ جن لوگوں نے دنیا میں ظلم کیا آخری نتیجہ ناکامی کے ہے۔ مثلا آج کل اسرائیل مسلمانوں پر بے تحاشا ظلم کرتے ہیں، تو آج وہی اسرائیل پوری دنیا میں ناکام ہے۔ پرویز مشرف نے مسلمانوں پر ظلم کیا تو اس کے وفات پر لوگ اس کی دعا کے لیے تیار نہیں تھے، اور ہماری بھی یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو وہی سزا دے جو حامان اور ابو جہل کو دیا۔ اللہم سلط علیک کلبا من کلابک، اے اللہ اس پر اپنے کتے مسلط کر دے، کیونکہ اس نے مسلمانوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا۔ اسی طرح جو عدم فلاح کا جو دوسرا سبب ہے جرم، مجرم بندہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سورہ یونس آیات نمبر 17، انہ لا یفلح المجرمون، مجرم بندہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جو گناہگار ہے، گناہ میں مبتلا بندہ ہے، وہ ہمیشہ ناکام رہتے ہیں۔ نمبر 3 جو سبب ہے عدم فلاح کے، سحر ہے۔ جو لوگ سحر کرتے ہیں، ساحر ہمیشہ اس کے انجام ناکامی ہے۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ، سورہ یونس آیات نمبر 77۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ، ساحر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اس کا انجام عدم کامیابی ہے۔ نمبر 4 ابتراء علی اللہ، جو اللہ پر جھوٹ بول لیتے ہیں وہ بندہ ناکام ہے۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح ارتداد، 5واں سبب اور 5واں صفت جس کی وجہ سے انسان ناکام رہتے ہیں اور فلاح نہیں ملتے ہیں، جو بندہ اللہ پر اسلام لانے کے بعد کفر اختیار کرتے ہیں۔ انہم یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا، سورہ کاف آیت نمبر 20 میں۔ اگر ان کافروں کو پتہ چل جائے تو تم لوگوں کو رجم بھی کریں گے، اور اگر رجم نہ بھی کرے تو آپ لوگ اپنے دین میں دوبارہ لوٹا دیں گے۔ جب آپ کو دوبارہ اپنے دین میں لوٹائیں گے، وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، تو اس وقت پھر آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ نمبر 6 وہ صفت جس کی وجہ سے انسان ناکام رہتے ہیں، وہ کفر باللہ ہے۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، سورہ مومنون آیات نمبر 117۔ یہ اسباب ہے ناکامی کی۔ اسباب جو کامیابی کی ہے وہ اللہ واللہ کے رسول کی اتباع میں ہے، قرآن کریم کی اتباع میں ہے۔ اور جو اسباب ہے ناکامی کی، یہ 6 جگہ تو قرآن کریم میں ہے، اس کے علاوہ اور جگہ بھی ہے جس کی وجہ سے انسان ناکام رہتے ہیں۔ تو یہاں تک انعمت علیہم اور متقین بیان کیا گیا کہ متقین کون ہیں؟ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں، اور کتب سماوی پر ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہی لوگ ہدایت پر بھی ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ